الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنات، پرندوں اور ہواؤں تک کی فوج ہو، ایک ایسا لشکر جس کی آواز سے زمین کانپ اٹھے، ایک ایسا نبی جس کی سلطنت کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا۔ اور پھر اچانک اس عظیم لشکر کو ایک چھوٹی سی چونٹی نے روک دیا۔ جی ہاں، ایک ننھی سی چونٹی جسے عام طور پر انسان اپنے قدموں تلے رون دیتا ہے، لیکن اس دن اسی چونٹی کی ایک آواز نے ایک عظیم نبی کو مسکرا دیا اور پوری فوج کو روکنا پڑا۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ لیکن آخر وہ کون سی بات تھی جو اس چونٹی نے کہی، اور کیوں ایک عظیم لشکر کو روکنا پڑا؟ آئیے اس حیران کن اور سبق آموز واقعہ کو تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ لیکن اس سلطنت کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ انسان آپ کے تابع تھے، جنات آپ کے حکم پر کام کرتے تھے، پرندے آپ کے لشکر کا حصہ تھے، اور ہوا بھی اللہ کے حکم سے آپ کی فرمان بردار تھی۔ جنات آپ کے لیے بڑے بڑے محل بناتے تھے، سمندر کی گہرائیوں سے خزانے نکالتے تھے، اور ایسی ایسی عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ آگے انسانوں کی فوج تھی، پیچھے جنات کی بڑی بڑی جماعتیں تھیں، اور آسمان میں پرندوں کے جھنڈ سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ لشکر اس قدر منظم تھا کہ ہر سپاہی اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا اور کوئی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب یہ لشکر چلتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین پر ایک سمندر بہہ رہا ہو۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اسی سفر کے دوران یہ عظیم لشکر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں زمین کے نیچے ہزاروں چیونٹیاں کی بستی آباد تھی۔ یہ وادی چیونٹیوں کی دنیا تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف تھی، کوئی دانے جمع کر رہی تھی، کوئی اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور کوئی اپنے گھر کی تعمیر میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن اچانک ایک چیونٹی نے دور سے ایک عجیب منظر دیکھا۔ زمین ہل رہی تھی، فضا میں شور تھا، اور ایک بہت بڑا لشکر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس چیونٹی کو فوراً خطرے کا احساس ہوا۔ وہ چیونٹی فوراً اپنی قوم کی طرف دوڑی اور بلند آواز میں کہنے لگی، اے چیونٹیوں، جلدی سے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے قدموں تلے کچل دے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ ایک ماں کی طرح اپنی قوم کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی ساری چیونٹیاں فوراً اپنے بیلوں میں چھپنے لگی۔ ہر طرف ایک عجیب بھگدڑ مچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ جب آپ نے اس چیونٹی کی بات سنی تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فوراً اپنے لشکر کو روکنے کا حکم دیا۔ سوچئے، ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات سن کر رک جائے۔ یہی انبیاء کی عظمت ہوتی ہے۔
اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں۔ اس حیران کن واقعے میں کئی بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق، اللہ کی ہر مخلوق اہم ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ دوسرا سبق، اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ اور تیسرا سبق، حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ چوتھا سبق، ایک سچا لیڈر وہی ہوتا ہے جو کمزوروں کی بھی حفاظت کرے۔ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو، تو اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی غفور الرحیم ہے۔ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔